وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه الامام البخاری رحمه الله تعالى. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، الہ العالمین ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کیا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح اور روشن سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 24 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 27 ستمبر 2024 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ سب کا تہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں۔ معزز طلباء و طالبات، آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو اور سیکھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو خالص کرے اور محنت کی توفیق دے۔ جس غرض سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کلاس میں، اس کورس میں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلی جمعہ کی کلاس میں لیول 1 کی جو آخری حدیث تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ لا يحب احدكم حتى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والی حدیث کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے لیول 1 کا کورس ختم ہوا۔ لیول 2 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں توحید، فقہ اور حدیث ہوگی جو بھی ہم پڑھیں گے، اور الدروس المہمہ جو چل رہی ہے، قرآن کی صورتیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر، حفظ، اور اس کے علاوہ کتاب الادب المفرد کی حدیثیں، یہ تمام چیزیں اس کلاس میں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم لیول 2 شروع کرنے جا رہے ہیں دوبارہ، حالانکہ یہ چاروں لیولز پڑھ چکے ہیں ہم بہت پہلے، لیکن مکتب کی تعلیمات کے پیش نظر، کیونکہ اسٹوڈنٹس نئے جوائن ہوتے ہیں، طلباء و طالبات نئے شامل ہوتے ہیں اس کورس میں جو کہ یہ نہیں پڑھے ہوئے رہتے ہیں، اسی غرض کے تحت کہ ان کو یہ پڑھایا جائے، ان کو بھی یہ چیزیں معلوم ہوں، اس کو دوبارہ شروع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ لیول 1 ختم ہوا۔ لیول 2 کی توحید ہم شروع کریں گے، توحید بھی، فقہ بھی، حدیث بھی، 3 سبجیکٹس ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دروس المہمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد الادب المفرد بھی پڑھیں گے۔ 5 سبجیکٹس ہم پڑھیں گے، توحید، فقہ، حدیث لیول 2 کی، دروس المہمہ اور ادب المفرد۔ لیول 2 میں المستوى الثانی میں جو پہلے سبق میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے اسلامی عقیدے کی بنیاد۔ توحید میں اسلامی عقیدے کی
بنیاد۔ اسلامی عقیدہ کا مطلب وہ عقیدہ جو ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، کوئی اور دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اگر کوئی دین ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ اسلام کے سوا کوئی دین سچا دین نہیں ہے۔ یہ جو دین ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا اور اللہ اس سے راضی ہے اور اسی پر عمل کرنے والوں کو فائدہ ہوگا، تو اس کی بنیادی چیزیں جس کو ہم اسلامی عقیدہ کہتے ہیں، 6 چیزیں ہیں۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ 6 چیزیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان۔ یہ اسلامی عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی کو ارکان الاسلام بھی کہا جاتا ہے، ارکان الایمان۔ یہ جو اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، 6 چیزیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیری و شر۔ بچے ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ دوسری صف میں آ جاؤ بیٹھے، جن کو کمر کا یا پیٹ کا پرابلم ہے وہ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آپ دوسری صف میں آ جائیں بچے تینوں۔ تو اسلامی عقیدے کی بنیاد جو 6 چیزیں ہیں، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان کے ارکان۔ یاد رکھیے، اگر اسلامی عقیدہ بولیں تو یہی چیز ہے، اسلامی عقیدے کی بنیاد یا ایمان کے ارکان، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے یا ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس کی دلیل قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ارکان ثابت ہے، یہ ارکان، یہ عقیدے کی یہ بنیادی چیزیں 6 ثابت ہیں۔ جیسے میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں، 2 آیتوں میں 6 ارکان ہیں، ایک آیت میں 5 ہیں، دوسرے آیت میں 1 ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، 3، والکتاب، کتابوں پر ایمان لائے، 4، والنبیین، نبیوں پر ایمان لائے، 5۔ کون سا ایک رکن باقی ہے؟ قدر، تقدیر۔ اس آیت میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، نبیوں پر آ گیا 5۔ باقی رہ گیا ایک رکن، اس کی دلیل سورہ قمر کی آیت، اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ایسے ہی نا ہے جی۔ اس کا ترجمہ اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے پیدا کیا ہے، بے شک ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے۔ آگے تقدیر قدر، آیت کو مکمل کریں، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم ایک پل کے لیے ایک ہوتا ہے، بس جیسے حکم دے دیتے ہیں فوراً اس پر عمل ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے پلک جھپکنے، پلک جھپکنے کی جتنی دیر ہوتی ہے اس سے بھی کم، اللہ تعالیٰ نے مثال دی پلک جھپکنے، ایسے ہمارے حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ ہم
جیسے بارش، جیسے موت، کسی کی زندگی، کچھ بھی دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ۔ تو اس آیت میں انا خلقنا کل شیء، انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ دلیل ہے تقدیر پر ایمان۔ سمجھ میں بات؟ ناشتہ چائے کس لیے ہے؟ فریش ہے، تاکہ آپ جو ہے اور سی چیزوں کو سمجھیں۔ تو یہ قرآن کی دو آیتیں، سورہ بقرہ اور سورہ قمر کی، ایمان کے ان 6 ارکان یا یوں کہیے اسلامی عقیدے کی جو 6 بنیاد ہے، اس کی دلیل ہے۔ یہ قرآن سے دلیل ہوگی۔ حدیث سے کیا دلیل ہے کہ یہ 6 ارکان ہیں؟ حدیث جبرائیل، حدیث جبرائیل کیا ہے وہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، پڑھے ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے کہ اچانک ایک آدمی آیا، بچے سن رہے، ادھر آ جائیے بیٹے، آپ تینوں ادھر بیٹھے، دوسری سب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب کیا پڑھ رہے ہو؟ ایمان کے ارکان کی دلیل، حدیث، اسلامی عقیدے کی بنیاد اچھی چیز، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس میں دلیل دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا۔ یہ جو آدمی آیا سفید کپڑے پہن کر، کالے بال والا، سفید تو کالے بال، سفر کی کوئی نشانی اس پر ظاہر نہیں، نہ بال گندے تھے نہ کپڑے میلے تھے، یہ مطلب تھا ان کا۔ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ کون ہے شخص، مطلب ان کے کہنے کا نہ مدینے والا تھا یہ، نہ مدینے سے باہر سے آیا، تو سفر کی نشانیاں، اس زمانے کے سفر کی کوئی کچھ نہ کچھ نشانی تو ظاہر ہوتی، بھائی بھی نہیں تھی، وہ بھی نہیں تھی۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، یہ آدمی قریب بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر، دونوں تفسیر بیان کی، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیا جیسے کہ طالب علم بیٹھتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں، دونوں کو علماء نے بیان کیا، یا یہ تھا یا وہ تھا۔ اس کے بعد اس نے سوالات شروع کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ نے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، الی آخر حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس آدمی نے پوچھا اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے بارے میں تم پوچھتے ہو تو جواب یہ ہے تم اس کا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ کیا ہیں یہ 5؟ کیا ہیں یہ 5 اسلام کے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو اس آدمی نے کیا کہا؟ آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ان کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ جس کو نہیں معلوم ہے وہ تصدیق نہیں کرے گا، تصدیق مطلب آپ نے سچ کہا نہیں بولے گا، اور اگر معلوم ہو انسان کو کوئی چیز تو پوچھتا ہے۔ آدمی کب پوچھتا ہے؟ جب اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہو۔ دوسرا سوال اس نے کیا، اخبرنی عن ایمان، یہ موضوع سے اسی میں دلیل ہے ہماری، مجھے آپ ایمان کے بارے میں بیان کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو۔ دیکھیے یہ، تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا، اچھا آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اتنا یاد رکھو کہ اللہ تم کو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا یاد رکھو کہ اللہ تم کو، کتنے ہو گئے؟
سوالات کتنے ہیں؟ پہلا کیا کیا؟ پہلا سوال کیا کیا اس آدمی نے؟ اسلام کے بارے میں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ جواب اسلام کے 6 ارکان. دیکھ رہا ہوں چیک کرنا ہوتا ہے ناشتہ چائے کا اثر ہے یا ختم ہو گیا. اسلام کے 5 ارکان. دوسرا سوال کیا کیا؟ دوسروں کو بولنے دیجیے. دوسرا سوال کیا کیا؟ نماز کے ایمان کے ارکان کیا ہے؟ جواب کیا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ 5 ارکان ایمان کے. شاباش. کیا ہیں وہ 5 ارکان؟ روزہ، نماز، حج اور زکات. سوال کیا تھا؟ میں پوچھ رہا ہوں، وہ جواب دے رہے ہیں. بیچ میں باقی کے کوئی بھی لوگ نہیں بولے. نہیں تو ہو گیا پہلا سوال. ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ دوسرا سوال کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنی دور سے فیصل میں ادھر آئیے. قریب خیریت جی؟ ناشتہ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں جی. ایمان کے ارکان کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ ایمان کے 6 ارکان بیان کیے. کتنے؟ 6. کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی برتری پر ایمان. 5 ہو گیا. آخرت پر ایمان. تیسرا سوال کیا کیا اس نے؟ انسانی صاحب احسان کیا ہے؟ بہت اچھا. جواب کیا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا ہو؟ شاباش، بہت اچھا. بولیے نا سر جی بولیے. دیکھو کہاں ہے بیٹھ، دیکھو ابا ابو بابا سب پہ سر ہلا رہے. کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ بابا. دیکھو بابا کا جواب کیا احسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ شایان کے ابو جی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. نہیں ہے؟ آگے بڑھو. حدیث مکمل کر رہے ہیں ہم. حدیث اب کون سے سبجیکٹ میں ہے؟ حدیث کے سبجیکٹ میں ہے نا ہم. کلاس ہے کیا ہے چیک کر رہا ہوں. کون سا سبجیکٹ چل رہا ہے؟ میتھمیٹکس، سیرت، حدیث جبریل. سبجیکٹ حدیث جبریل ہے. بچے کو ضرور سنبھالو لیکن دماغ ادھر ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید. لیول کون سا چل رہا ہے؟ ہاں لیول 2 سٹارٹ ہوا ہے. توحید کے سبجیکٹ میں اسلامی عقیدے کی جو 6 بنیادی چیزیں ہیں اس کی حدیث دلیل ہم پڑھ رہے ہیں. یہ اصل چیز نہیں بھولنا. محنت کیجیے، توجہ باقی رکھیے. کیا بولتے ہیں جس کو؟ اٹینشن، کانسنٹریشن. یہ بہت ہمارا پیارا شاگرد ہے منصور. یہاں ہمارے کچھ خاص شاگرد ہیں بچوں میں سے، عبداللہ، عبدالرحمن، منصور، شایان. دانیال کہاں ہے؟ خیریت سے؟ چلیے آپ سب بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ خاص کیونکہ یہ اس کے علاوہ بھی اور جگہ پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے چلیے. چوتھا سوال انہوں نے کیا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے. قیامت کے بارے میں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ کو نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم. ہو گیا؟ یاد رکھیے. آخری سوال کیا انہوں نے 5واں، قیامت کی نشانیاں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالک کو جنم دے گی. 1 نمبر 2 فقیر
ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والوں کو تم دیکھو گے لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے. اس کے بعد وہ چلے گئے. میں کچھ دیر رکا رہا. کون ہے یہ؟ میں کچھ دیر رکا رہا. یہ حدیث کون بتا رہا ہے؟ واقعہ کون پیش کر رہا ہے؟ صحابی مت بولو. عبید عمر رضی اللہ تعالی. شاباش عمر رضی اللہ تعالی. آپ ادھر آئیے. عبید نعمان کے بازو بیٹھیے. کمر کا مسئلہ نہیں ہے نا, ایج فیکٹ بھی نہیں ہے نا, بیٹھیے. جوان بچے سامنے بیٹھنا, اسٹوڈنٹس قریب رہنا. یہ دور سے بیٹھ کے پوچھے جبرائیل السلام, یہ جو آدمی تھے جبرائیل السلام تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کہ کیا مطلب ہے؟ قریب. تو طالب علم استاد کے قریب رہنا, دور نہیں رہنا. فائدے ذکر کیے علماء, دور نہیں بیٹھنا. ممبر پر جب خطبہ ہوتا ہے جمعے کا, قریب بیٹھنے والوں کو اجر ملتا ہے, دور بیٹھنا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ قریب بیٹھنا, دور. دنا الامام, کیا ہے حدیث میں؟ دنا الامام, امام کے خطیب کے قریب. بعض لوگ آتے جلدی پیچھے بیٹھتے, سب سے آتے جلدی مسجد میں جمعہ کے لیے بیٹھتے کا کون ہے؟ دوسرا سلام دروازے پہ پھیرنا ہے. قریب آپ دیکھیں واللہ پہلی صف پہ بیٹھ کر سنی, پہلی صف پہ نماز پڑھ کے دیکھیے, قریب امام کے بیٹھ کے خطبہ سنیے, اور دروس جتنے ہوتے ہیں جیسے ایسے درس وغیرہ آپ قریب بیٹھ کے سنیے, اس کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے. آپ فیل کریں گے. فیل, یہ فیل والی چیز ہے, محسوس کی جانے والی چیز ہے. چلیے مجبوری ہو آدمی ٹیک لگا دور بیٹھ, ٹھیک ہے. چلیے ویسے ٹیک یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. چلیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کے 6 ارکان بیان کیے. وہ لونڈی آقا کو جنم کرے گی, جو جنم دے گی, جو نشانی ہے نا, اس کی وضاحت علماء نے کی ہے کہ جنگیں زیادہ ہوں گی, فتوحات زیادہ ہوں گے. اور لونڈیاں, لونڈی کب بنتی ہے عورت, کافر عورت؟ جب مسلمانوں کے کافروں کے آپس میں جنگ ہوتی ہے تو کافروں کی جو عورتیں مسلمانوں کی قید میں آتی ہیں ان کو لونڈیاں کہا جاتا ہے. مسلمان عورتوں کو نہیں بولتے لونڈی, ٹھیک ہے. کیا انگلش مت بولیے, اس کا کچھ اور مطلب نکلیں گا. رہنے دو, اردو میں رہنے دو. یہاں یہ اس کا ترجمہ ہونا ہی نہیں, وہ جو بھی بولیں گے آپ چھوڑ دیجیے, ٹھیک ہے. ہوتا کیا معلوم ہے, جو میننگ ہے اصل وہ نہیں ہے, انگلش کا کچھ اور میننگ نکل گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. جس سے میں بولا نا, وہ منصور کیا تھا بھائی کل کی کلاس میں ایسے الفاظ آئے تھے نا, کل کی کلاس میں یا پرسوں کی کلاس میں آپ ایک صحیح ورڈ بولے تھے نا کل کی کلاس میں انگلش میں. کل بھائی حالانکہ انگلش کے اس کے 2 الفاظ ہیں, لیکن یہ جو ورڈ بولے تھے وہ اصل میننگ ہے اس کا. ہاں کیا ہے یہ؟ ہاں گواہی دے, گواہی دے. شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے نا, گواہی دینا. تو کیا بولے بعض بچے؟ وٹنس بولے. شہادہ وٹنس نہیں ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ وٹنس ہے نہیں ہے, یہ ہے آپ وٹنس ہے, آپ وٹنس دے رہے ہیں. عبدالعزیز بھائی آپ کی بھی انگلش ماشاءاللہ زبردست ہے. اب اگر لا الہ الا اللہ وٹنس دینا بولتے ہیں, یا جو وٹنس جو آدمی کو بولیں گے نا, عبداللہ وٹنس ہے, یہ زمین عبد الرحمن خریدے یہ وٹنس ہے. عبداللہ کا یہ کہنا کہ یہ زمین عبد الرحمن نے خریدی ہے میرے بھائی نے لندن میں, مثال لندن بھی دیے تھے نا کیونکہ لندن کا بچہ پڑھ رہا تھا, یو کے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ دعوت سینٹر میں کلاس چلتی ہیں نوجوانوں کی ماشاءاللہ, اس میں ہے یہ منصور بھائی. تو وٹنس الگ چیز ہے, اور کیا بولے ٹیسٹیمنی. تو ٹیسٹیمنی بولتے ہیں اس کو اصل. ایسا انگلش کے ورڈس میں ذرا فرق آ جاتا ہے, اس لیے ذرا دیکھ سمجھ کے بولنا ہوتا ہے. تو لونڈیاں کن کو کہتے ہیں؟ اسلامی جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں کافروں کی عورتیں جو مسلمانوں کے پاس آتی ہیں ان کو دے کالڈ, یا ان کو لونڈیاں بولتے ہیں, اور جو مرد آتے ہیں ان کو غلام بولتے ہیں. تو اس ایک مطلب تو یہ تھا کہ اسلامی جنگیں بہت ہوں گی, جو اس کی شرح میں علماء نے بیان کیا. دوسرا مطلب اولاد ماں باپ سے بدسلوکی کرتی, جیسے نوکروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے عام طور پر, بدسلوکی. بچے بچیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ پیش, مس بیہیویئر یا بیڈ
اخلاق ان کے رہیں گے، کیریکٹرز وغیرہ۔ دوسری حدیث جو نشانی نے رسول نے فرمایا، فقیر، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریاں چرانے والا۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال، بولیے جلدی، بہت پڑھنا ہے، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہیں، ننگے پاؤں، پہننے کے لیے چپل نہیں ہے اس کے پاس، ننگے بدن، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، بکریاں چرانے والا، بلیونر ہوتا، کروڑ پتی ہوتا، مسکین آدمی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس خوب دولت آئی اور وہ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں، میری عطا ٹاور بنا، میری بلڈنگ تمہاری بلڈنگ سے بڑی، تمہاری بلڈنگ میری بلڈنگ، لمبے لمبے ٹاور بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے۔ کون؟ جو کل تک چپل کے بغیر پھرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بدن پر کپڑا نہیں تھا، وہ فقیر لوگ تھے۔ یہ بھی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہ حدیث، تو اس حدیث میں کئی چیزوں کی دلیل ہے۔ ہماری جو ٹاپک چل رہی ہے ایمان کے ارکان کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال پر بیان کیا ہے۔ تو لیول 2 توحید کا سبجیکٹ، اس میں اسلامی عقیدے کی یا ایمان کے ارکان جو ہیں اس کی ہم دلیل پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ یہ جو اسلامی عقیدہ ہے، یہ جو ایمان کے ارکان ہیں، اس پر تمام پیغمبروں کا اتفاق ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو ان 6 ارکان کی دعوت دی۔ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے صرف، تو لے کر آئیے 6 چیزیں۔ اس سے پہلے پیغمبروں نے بھی ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، سب کی دعوت دی تمام پیغمبروں نے۔ اور آسمان سے جتنی کتابیں آئیں، ان کتابوں میں بھی ان ایمان کے 6 پلرز، ارکان ایمان کا ذکر موجود ہے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جگہ دیجیے ذرا، بڑے تھوڑا سا ہٹ جاؤ بیٹے، فیصل میں تھوڑا سا ہٹ جائیے۔ چلیے، جزاک اللہ خیر اور جزاک اللہ خیر فیصل۔ بڑے آئے تو بڑوں کی عزت واجب ہے اسلام میں، خیال کرنا، ان کو جگہ دینا۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے۔ مثال کے طور پر انصاری صاحب 6 چیزوں میں سے ایک آدمی 5 چیزوں کو مانتا ہے، تقدیر کا انکار کرتا، کہتا ہے میں تقدیر کو نہیں مانتا، کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ نہیں۔ برکت بھائی، اگر کوئی اللہ کو مانے، تقدیر کو مانے، فرشتوں کو مانے، رسولوں کو مانے، آخرت کو مانے، لیکن کتابوں کا انکار کرے، میں کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ہوں، کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ توحید کے سبجیکٹ میں ہم نے پڑھا، کیا پڑھا؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے اور اس کی امپورٹنس۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس اب فقہ، لیول 2 فقہ، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، سمجھے، یہ ہے سمجھنا۔ آج کیا پڑھے توحید میں؟ کتنے پوائنٹس پڑھے؟ پوائنٹس یاد رکھیے، پوائنٹس۔ نمبر 1، ایمان کے ارکان یا اسلامی عقیدے کی بنیاد کیا ہیں؟ 6 ہیں۔ کیا ہیں وہ 6؟ 1 2 3 4 5 7 6۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ پڑھیں۔ نمبر 2، اس کی دلیلیں پڑھیں، 2 آیتیں اور حدیث جبریل۔ نمبر 3، اس کی امپورٹنس پڑھیں۔ کیا ہے امپورٹنس اس کی؟ تمام پیغمبر اس کی دعوت دی ہے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اور آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر تمام کتابوں میں موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بس 3 پوائنٹس پڑھ لیے۔ حلوہ چھوٹا چھوٹا، تھوڑا کھائیں گے اچھا کھائیں گے، تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ، بولتے ڈاکٹر لوگ، اسراف مت کرو۔ ویسے ہم تھوڑا پڑھیں گے اچھا پڑھیں گے۔ پہلا سبجیکٹ ختم ہو گیا، اور کتنے سبجیکٹ باقی ہیں پڑھنا؟ 6۔ ٹوٹل کتنے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں؟ کون بتائیں؟ 5۔ شاباش۔ پہلا سبجیکٹ توحید، دوسرا، تیسرا، چوتھا
رسول کو ہمہ بولو جی. اس میں قرآن کی صورتیں یاد نہیں کر رہے آپ لوگ؟ سنا رہے نہیں ماشاء اللہ، کل بھی سنا ہے. بس ہمارے شاگرد اللہ جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. اور پانچواں عدل. دوسرا سبجیکٹ فقہ. لیول 2 میں، لیول 2 چل رہا ہے، لیول 2 شروع ہوا ہے. فقہ میں فطری چیزوں کا بیان ہے آج. چھوٹا اچھا سبق. سمجھو بھائی؟ ابو عبید، چھوٹا اچھا سبق ہے آج. کیا ہے؟ سنن الفطرہ. فطری چیزیں کیا ہیں؟ فطری چیزیں مطلب اللہ نے فطرت میں جو چیز رکھی اس کو بولتے فطرت. فطرت مطلب پیدائش. فطرہ کا معنی خلقہ کا ہوتا ہے. فاطر السماوات خالق السماوات. فاطر کا مطلب خالق ہے. اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا. فطرت مطلب پیدائشی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے. یہ جس کو شاید نیچرل بولتے ہیں، نیچرل کہتے ہیں، ہے نا منصور؟ کہاں عبید کا؟ ہاں، فطری چیزیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیچرل چیزیں. جیسے بال بڑھ جائیں اس کو صاف کرنا ہے. ناخن زیادہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فطرت کہتی ہے بھائی ناخن بڑھ گئے کٹ کر دو. اس کی فطری چیزیں کیسے؟ ناخن بڑھ گئے ہاتھ کے پیر کے تو کیا کریں گے؟ ایسے چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہیں. فطرت سب کی فطرت ہے. ہر انسان کا یہ ناخن بڑھ گئے کٹ. بال بڑھ گئے تو مونچھ میں بڑھ گئی، مونچھ زیادہ ہو گئے، بغل کے بال زیادہ ہو گئے، غیر ضروری بال جسم کے زیادہ ہو گئے، بڑھ رہے ہیں تو کیا کیا جائے اس کو؟ بولیے بھائی چھوڑ دیں، بڑھتے رہیں. گندگی ہے، نجاست ہے. اسلام پاکیزہ مذہب ہے. اور فطرت انسان کہتی ہے کہ مسلمس نہیں، نان مسلمس ناخن نہیں کٹ کرتے. اس کو فطری چیز. نان مسلمس کو دیکھیے مجھے بات رہتے ہیں، دیکھیے اچھے گندے ہر قوم میں اس کو، لیکن اکثر دیکھیے ہم مجھے چھوٹی رکھتے ہیں لوگ، بس پوری نکال دیتے ہیں. بالوں کو بڑھا کے نہیں رکھتے. سر کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، ناف کے بال ہوں، نکالتے لوگ. کیوں؟ گندگی ہے، یہ نجاست ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسی بڑھتے جائے توجہ ہی نہیں ہے. آپ کے بعد دوسروں کی نہیں بول رہے، آپ کے اپنے جسم کی چیزیں ہیں. آپ کے اپنے ناخن میں بڑھ گئے تو کیا کرتے؟ بازو جو ہے جمعہ کے دن کاٹتے اکثر انڈیا پاکستان میں لوگ. وہ کیوں جمعہ کے دن کاٹتے وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جمعہ خاص نہیں ہے ناخن کاٹنے کے لیے. آپ کسی بھی دن کاٹیے بھائی. جیسے ناخن بڑھ گئے آپ کٹر لیجیے، اس سے کٹ کر لیجیے ناخن. مونچھ بڑھ گئے، ابھی عبدالعزیز بھائی سے ذکر ہو رہا تھا راستے میں، مونچھ بڑھ گئے اور مونچھ کو کٹ کر دیجیے، ٹرم کر لیجیے. اور آپ کے جسم کے جو بال ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جو ہے. یہ تو ناخن تو نظر آنے والی چیز ہے. مونچھ جسم کے ناف کے بال، بغل کے بال جیسے بڑھنے لگے آپ اس کو صفائی کر لیجیے. اسلام کی تعلیم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ فطری چیزیں ہیں. لیکن گندگی کو باقی رکھنا یہ اسلامی تعلیمات میں نہیں. اسلام پاکیزہ مذہب ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، غسل کی تعلیم ہے اسلام میں، کپڑوں کو صاف رکھنے کی تعلیم ہے، جگہ کو صاف رکھنے کی تعلیم ہے، نظافت، مسواک کرنے کی تعلیم ہے اسلام میں. کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ اسلام نظافت والا دین ہے. بدبو نہیں. کچی پیاز حلال ہے، کھانا حرام ہے. جلدی جلدی بولیے. کچی پیاز کو لے کر کٹ کر کے دھو کے کھانا حلال ہے حرام ہے؟ لہسن کچا لے کے چاپنا حلال ہے حرام ہے؟ کھا کے نماز سجا سکتے ہیں؟ کیوں؟ بدبو ہے. آپ کے پڑوس میں آپ کے بھائی نماز پڑھیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، اور ان کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. کچی پیاز کھائیے آپ، لیکن نماز کے وقت مت کھائیے. اگر کھائے برش کر کے جائیے، اس بدبو کو دور کر کے جائیے. اسلام نظافت. تو پھر ہم پسینے کی بدبو لے کر کیسے جائیں؟ نہ جمعے کے دن غسل کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ سب لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ نماز پڑھ کے چلے گئے. تو صفائی ہونی چاہیے. تو چلیے سنن الفطرہ جو ہے، سنن الفطرہ فطری چیزیں ایک حدیث سے ثابت ہے. فطری چیزیں 10 کتنے؟ فطری چیزیں کتنی ہیں؟
اس کی دلیل، اچھا یہ فطری چیزیں ہیں کیا 10؟ پہلے وہ سن لیجیے. نمبر 1، مونچھ کم کرنا، مونچھیں، قص الشوارب. نمبر 1، مونچھیں کٹ کرنا. ظاہر بات ہے خواتین کو تو نہیں ہوتی یہ چیز، مردوں کے ہے. تو مرد کی جب مونچھ ہو، اور مرد ہی کی مونچھ ہوتی ہے، تو مونچھوں کو کتروانا. یہاں قص کا لفظ آیا، حلق نہیں ہے. قص اور حلق میں معلوم فرق. عمرے کو جاتے مگس، حلق پوچھتا ہے. قص یعنی قینچی سے یا کسی بھی ٹرمر سے مونچھ جو بڑھ گئے اس کو چھوٹا کیجیے. حلق کا مطلب اس کو جڑ سے اکھاڑیے. حدیث میں کیا ہے؟ نبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 10 من الفطرہ. ام بن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. قص الشارب، مونچھ کم کرنا. بعض لوگ مونچھ کو پورا نکال دیتے، نہیں، کم کیجیے، ہونٹ کے اوپر آنے مت دیجیے. یا بعض لوگ ہوتے ہیں مونچھ بڑھنا، ہونٹ پہ آ گئے، پانی پئیں گے، حرام ہے پانی پہ، فتوے عجیب عجیب دیتے لوگ. نہیں، مونچھیں جب بھی بڑھ جائیں آپ کی، اس کو آپ کیا کیجیے؟ کتروائیے یا کم کیجیے. یہ ہے کیا ہے؟ یہ فطری چیز ہے. 1. نمبر 2، اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، داڑھی چھوڑنا. داڑھی کس کو آتی؟ بچوں کو، عورتوں کو، مرد کو آتی. مونچھ داڑھی مردوں کی نشانی ہے. داڑھی پر ایک بات یاد رکھیے، داڑھی پر ایک بات یاد رکھیے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھیاں دے کر ہم پر فوقیت حاصل کر دی. عورت ہر چیز میں مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے. عبادت کی بات کر، اعمال کی بات کر. قرآن پڑھنے میں رمضان میں بعض عورتیں اپنے شوہروں سے زیادہ پڑھتے ہیں، بعض بچیاں اپنے بھائیوں سے زیادہ پڑھتے ہیں. صدقہ خیرات میں مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے، عورتیں بڑھ سکتی ہیں. روزے میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نیکیوں میں داڑھی ملا سکتی. بات نہیں سمجھ میں کیا کروں؟ نہیں سمجھ میں ویسے سمجھا. عمر میں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے ظفر بھائی کہ اللہ نے مردوں کو داڑھی دی نا، عورتوں کو نہیں دی، تو داڑھی دے کر ہم پر فوقیت حاصل کی. یہ ہے نا سب سے اچھا چہرہ انسانوں میں. جتنے انسان آئے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، سب سے افضل چہرہ کس کا ہے؟ کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ. اس چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ایک بات. دوسری بات، ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ملاقات ہوگی سب کی، اللہ ہم سے بات کرے گا. تو جب اللہ سے ملنا ہے تو کیسا چہرہ لے کے جائے گا؟ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے. آپ بتائیے، سمپل سی بات، کیا داڑھی اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا سوچ رہے جواب؟ اللہ کو داڑھی پسند ہے یا پسند نہیں ہے؟ پسند ہے نا، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے. تو اللہ کے پاس جب چہرہ لے کر جائیں گے تو کون سا چہرہ لے؟ ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس مجبوریاں ہیں، آفیشیل ایشوز ہیں، ساری مجبوریاں ایک طرف ہے، شریعت ایک طرف. کل کو آپ کو آفس کہے کہ بھئی آپ ظہر کو چلے جاتے تھے، چھوڑ دی، نہیں جا سکتا. کام کے وقت آپ ظہر یاد کیا تو آپ کو ظہر بھی چھوڑنی پڑے گی. کل کو آپ کی آفس کہے گی یہ پارٹی ہے، یو ہیو ٹو اٹینڈ، اور اس میں تھوڑا پیک پینا پڑے گا کہ پارٹی کے اصول میں سے ہے، سب کو تھوڑا تھوڑا پینا ہے، اور جتنے کولیگس ہیں سب کے ساتھ تھوڑا سا ڈانس کرنا بھی ہے. 1-2 اسٹیپ خالی تھوڑا پینا، آفس کا مسئلہ ہے.
تھوڑا پیو بول رہے، آفس کی پارٹی، پھر آفس میں جو ہے جتنے کولیگس ہیں ہماری HR بول رہی، میں سب کے ساتھ تھوڑے اسٹیپس لوں گی، HR مینیجر ہماری بول رہی، اب وہ بھی ناچو بھی اس کے ساتھ، تھوڑا شراب بھی پی لیے، ناچ بھی لیے، نماز بھی چھوڑ دیے، گاڑی بھی ختم، تو کیا ہے یہ؟ پھر یہ آگے بھائی آلویز یو ٹاک اباؤٹ اسلام، کم ٹو آور کرسچینٹی. آخری میں CEO نے فیصلہ کر دیا کمپنی کے سارے لوگ اپنے اپنے ریلیجن چینج کر دیں. ٹھیک ہے بھائی، ریلیجن بھی چینج کر دیں، صحیح ہے یہ سب صحیح ہے. اللہ بولنا، اس کو عربی میں کیا بولنا، صحیح عربی نہیں ہے لیکن بولنا. ایسی کمپنی خلی بلی جہاں شریعت پر پابندی نہیں کر سکتے ہیں. چلیے تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ مونچھ کتروانا، داڑھی بڑھانا، 2. نمبر 3 مسواک کرنا. معلوم مسواک مرد کرنا عورت کرنا دونوں. نمبر 4 استنشاق الماء، وضو کرتے وقت جو ناک صاف کرتے پانی سے ناک کو صاف کرنا. ٹھیک ہے، ناک مطلب کھینچنا پانی. جی کیا استنشاق کتنے ہو گئے؟ نہیں گن رہا. 4. نمبر 5 ناخن کٹ کرنا، منہ سے، ہاتھ کے پیر کے دونوں کے. کتنے ہو گئے؟ اور بغل کے بال صاف کرنا، ناف کے بال صاف کرنا، پانی سے اچھا دھونا، منہ ہاتھ وغیرہ دھونا. ٹھیک ہے. اور ایک کیا ہے؟ کلی کرنا. یہ بھی، یہ تمام چیزیں اس میں سے فطرت میں سے. اچھا ایک اور ایک چیز بھی ہے، ختنہ، کیونکہ کی جاتی ہے مسلمان جانتے ہیں. یہ فطری چیزیں ہیں. کیا ہیں یہ؟ فطری چیزیں ہیں. شریعت اسلامی نے اس کا حکم دیا، تو اس کا پاس و رعایت کرنا چاہیے. اس میں ٹھیک ہے، بعض چیزیں جیسے مونچھ کا مسئلہ ہے تو جیسے بڑی ہو جائے کٹ کرنا ہے، ناخن جیسے بڑے ہو جائے کٹ کرنا ہے، اس کے لیے 40 دن 50 دن 40 دن تک ویٹ کر رہے ہیں. حالانکہ 40 دن سے پہلے بال بڑھ گئے، بغل کے بال، ناف کے بال، یا جو ہے مونچھیں بڑھ گئی ہیں. لوگوں کے بال جلدی بڑھتے بھائی، لوگوں کے ناخن جلدی بڑھتے، تو اور ابھی نہیں 40 نہیں ہوئے، 30 ڈیز ہوئے، بڑھنے دو اور 10 ڈیز انتظار کریں. وہ جو ایک یہ مردوں کا عورتوں کا ایک پرابلم کیا ہے؟ چھلا معلوم، عورتوں کو معلوم ہے، چھوڑیے. چھلے کا کیا، چھلے کا نہانا کیا ہوتا ہے؟ 40 دن کا غسل عورتوں کے پاس ہے. کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 40 دن میں نہانا. ڈیلیوری کے بعد جو مسئلے رہتے ہیں ان کی ناپاک ہے، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے بلیڈنگ رک جائے گی تو غسل کرنا ہے. اب کوئی عورت سمجھو 30 دن میں پاک ہو گئی. ایک خطرناک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، خطرناک ورڈ بول رہا ہوں. کتنی بڑی غلطی کرتی ہیں عورتیں، دیکھیے ہمارے ملکوں کی جن کو علم نہیں ہے، اور یہ ماشاءاللہ طالبات ہماری آئی بھی ہیں، امید کہ یہ عورتوں کو صحیح راہ دکھائیں گی، ان کی اصلاح کریں گی. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پاک ہو جاتی ہیں 1 منتھ میں. مثال کے طور پر 1 مہینہ ہو گیا، پاک ہو گئی. ڈیلیوری کے بعد 1 مہینے میں پاک ہو گئی. اب 10 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتی، اور پاک ہو گئی خلاص. وہ انتظار کرتی ہے چھلے کا. 40 دن 30 دن ہو گئے نا 1 مہینے کا مطلب. اور کتنے دن؟ 10 دن. 10 دن کی کتنی نمازیں؟ 10 × 5 50 نمازیں غائب. اگر وہ رمضان چل رہا تو 10 روزے غائب. کیوں نہیں؟ ہمارے اماں بولے تھے 40 دن ہوئے تو نہانا. ارے یار 30 ڈیز میں کلین ہو گیا نا. ہو گئے، لیکن 40 بولے چھلا نہیں ہوا نا میرا. چھلا ہونا بولتے بھائی، باقاعدہ نام ہے، ایک رسم ہے چھلا. کہتے اس کو کٹ کر دیجیے. چھلا اللہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ پرسنل چیز ہے، بالکل پرائیویسی ہوتی ہے عورت کی. یہ کیا وہ پورے خاندان والوں کو بتا رہے چھلا ہوا، کیا چھلا ہوا گیا، چھلا یہ کیا ہے بھائی؟ غلط ہے. اور یہ 40 دن کا نہانا، 40 دن کا غسل، 40 دن خاص کر دیے نہیں. اصل کیا ہے ورڈ جو 40 دن کا بعد فقہی کتابوں میں ملتا ہے، عام طور پر یہ جو پرابلم ہوتی ہے ناپاکی کی، یہ 40 ڈیز تک رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 ڈیز تک ہی انتظار کرنا ہے. تو
تو بالکل ویسے ہی مردوں کے اگر غیر ضروری بال ہے، ناف کے بال، بغل کے بال یا ناخن وغیرہ 30 دن میں بڑھ گئے، 30 دن ہو گئے، 1 مہینہ میں بڑھ گئے، آپ انتظار کر رہے ہیں اور 10 دن میں، 15 دن میں بڑھ گئے. ارے بھائی جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی صفائی ہونی چاہیے، آپ صفائی کیجیے، اس کو پاک صاف رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، چلیے. حدیث لیول 2 کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں پیش. اللہ کیا حدیث ہے، ہم جانتے ہیں. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه متفق علیہ. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. حدیث کے راوی ابو موسیٰ ہیں، یہ ان کی کنیت ہے. ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس بن مسلم الاشعری. عبداللہ بن قیس بن مسلم ان کا نام ہے. ابو موسیٰ اشعری مشہور ہیں، کنیت ہی سے مشہور ہیں. ابو موسیٰ کنیت ہے، اشعری ان کا خاندان ہے، مشہور صحابی ہیں. گورنر تھے کوفہ کے. کوفہ کہاں ہے معلوم؟ عراق کا شہر ہے، اور ان کا انتقال ہوا سن 50 ہجری. اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال دی ہے. مومن ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے. آپ نے دیوار دیکھی؟ سب کو معلوم نا دیوار، وال، دیوار بنتے ہوئے دیکھیں دیوار کیسے بنتی ہے. مزدور جب دیوار بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اینٹ اور سیمنٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ جو حاضری کا اٹینڈنس کا مسئلہ ہے، تو جو لوگ پرانے ہیں جن کے نام ہیں اس میں درج، وہ اپنا نام دوبارہ مت لائیے، صرف ٹک لگائیے. حاضر اپنے نام کے آگے ٹک لگائیے. ہاں جن کا نام نہیں ہے وہ اپنا نام، جیسے اگر کوئی نئے آئے ہیں آج، شاید آپ پہلی بار آئے نا بھائی، تو آپ اپنا نام ضرور لکھیے. جو پرانے ہیں جن کا نام آلریڈی لسٹ میں ہے، وہ دوبارہ نام مت لکھیے اپنا. صرف آپ اپنا نام چیک کیجیے، آپ کا نام کہاں ہے. خالد ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، عبداللہ ہے. اپنے نام کے آگے صرف آپ ٹک لگا دیجیے، تو اس میں جو ہے ہمارے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال دی کس چیز میں؟ ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں. کیسی ہے؟ دیوار کی طرح ایک دوسرے کو مضبوط کرتی دیوار. ایک اینٹ دو اینٹ، ایک اینٹ دوسری اینٹ. اینٹ الگ تھے، سیمنٹ ڈال کے، وہ مٹیریل جو بھی بولتے ڈال کے دونوں اینٹوں کو مضبوط کر دیے. دیکھیں دیوار، دیکھیں اس کو ہم لوگ سب مل کے، ابھی یہ دیوار ہے نا مسجد کی، اس کو دھکا نہیں دے سکتے. اتنے لوگ ہیں، سب کے پاس طاقت ہے، ہم سب مل کے یہ دیوار کو دھکا دے سکتے. ابھی ایسے گر جائے گی. چلیے لین سے کر کے دیکھیے آپ، اس کے اندر مضبوطی ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلبنیاں، ایک مومن دوسرے مسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ملا کر ایسے مثال بتایا بھی ہے. شبہ کا بین صاحب، یہ انگلیاں ہیں نا الگ الگ ہیں، یہ دیکھیں جڑ گئے.
جڑ گئے. دیکھیے ایسے رسول میں مثال دی, یہ ایک دوسرے کی اس میں ہے, کس میں ہے, مدد کر. جب دیوار بنتی ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے, اس کو خالی کون ہے سب سے چھوٹا ہے, کہاں گیا بچہ ہوگا, عثمان بھی ایسا ہاتھ لگا دو تو ایک اینٹ دو اینٹ ایسے گر جائیں گے. تو مومن آپس میں ایسے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں, تعاون کرنے میں اللہ نے فرمایا. لیکن یہ جو تعاون ہوگا, مدد ہوگی, حرام چیزوں میں نہیں. ایک دوست کو بچی کو بھگانا ہے, مومن ایک مسلمان بچہ ہے, ایک مسلمان بچی کو بھگا کے شادی کرنا چاہ رہا ہے, حرام ہے حلال ہے؟ اس میں ہم کیا ہیلپ کریں گے اس کی, چلیے صاحب ہم بھی بھگائیں گے, جگہ میں گاڑی لے کے آ جاتا ہوں, لے کر آپ کالج سے لے کے بٹھا لو مجھے. یہ حرام چیز میں مدد کر رہا ہے. حرام چیز میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جائے. کیوں؟ ایک اصول ہے ہمارا, تعاون علی البر والتقوی. بر تقوی, بر نیکی, تقوی نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اثم گناہ میں تعاون نہیں ہوگا. بچی بھگانا گناہ ہے, سود گناہ ہے, فلاں گناہ ہے, فلاں گناہ ہے, فلاں گناہ ہے. گناہوں کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. نیکی کے, بھلائی کے, جائز کاموں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اللہ, یہ ہمارے نبی سے میں آج ہے مدد ہے. کسی کو اللہ نے بیٹیاں, کسی کو اللہ, میں 2-3 مثالیں دوں گا آپ کو سمجھنے کی. کیونکہ ایسے نہیں کہ ہم حدیث پڑھ لیا, ترجمہ پڑھ لیا, آگے بڑھ گئے. کیا لیا ہم نے اس سے, ہم کو کیا فائدہ ہوا, اس پر عمل ہمارا کتنا ہے, یہ ذرا تبصرہ کرنا ضروری ہے نا. جائزہ لینا ہے نا, ضروری. ایک صاحب کو بیٹیاں ہیں, ایک صاحب کو بیٹیاں دونوں کی. بچیاں والے کیا ہے, شادیوں کے معاملے میں عام طور پر پریشان ہوتے ہیں. بیٹی بچی کے رشتے کے معاملے میں بھائی آپ مدد کیجیے نا. آپ پڑوسی ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ کے ایک ساتھی ہیں, چاہے یہاں یا کہیں بھی ہے, خواتین آ رہی ہیں ماشاء اللہ یہاں, کسی کے پاس بیٹی ہے, بالغ ہے, شادی کی عمر کو ہے, ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے, آپ مدد نہیں کر سکتے, کیسے کریں گے؟ دیکھیے کہیں اور بچے کہاں ہیں آپ کے جانے والوں میں, آپ کے خاندان, اس بچی کا رشتہ ہو جائے گا. اچھی بچی اچھے بچے کے ساتھ رہے گی, اچھا گھر اچھے گھر سے ملے گا, رشتہ ہو جائے گا. ہیلپ کرنا, تعاون کرنا ضرورت ہے. معاشرے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے, بچیوں کی شادیاں وقت پر ہو جائیں. عمر رکتی ہے, بولیے, عمر رکتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. جو آج 20 کی ہے کل 21 کی ہوگی, 22 کی ہوگی, 23 کی ہوگی, 25 کی ہوگی, 28 کی. عمر بڑھ جائے گی, رشتے نہیں آئیں گے. کیونکہ ہمارے پاس ایک اور ایشو ہے عمر کا بھی. کیا عمر ہے, ہائٹ کیا ہے, تھوڑی زیادہ ہے آپ کی بچی, ہم کو تھوڑا کم والی بچی چاہیے. عجیب عجیب ایشوز ہیں ہمارے رشتوں کو لے کر. اتنے ایشوز ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ میں بولنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں زیادہ. معاشرہ اتنا تباہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں, رشتوں کو لے کر. ہماری بچی M.Com ہے, آپ کا بچہ بیچلر ہے. ماسٹرز کی ہوئی بچی بیچلر بچے سے کیسے شادی کرے گی؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر چاہیے, انجینئر کو انجینئر چاہیے. سو کالڈ اعلیٰ تعلیم, حالانکہ نہیں ہے وہ اعلیٰ تعلیم. گلبرگہ میں بول کے آیا تھا میں, اعلیٰ تعلیم دین کی تعلیم ہوتی ہے, اس کو اعلیٰ تعلیم بول کے ہماری بچی اعلیٰ تعلیم والی ہے, آپ کا بچہ کم تعلیم یافتہ ہے, شادی نہیں. ہماری بچی تھوڑی لمبی ہے, ہماری بچی تھوڑی لمبی ہے, آپ کا بیٹا تھوڑا چھوٹا. کتنا تھوڑا, دور سے نہیں, ناپ کے دیکھا تو معلوم تھا. نہیں رشتہ. ہم جائیداد والے لوگ ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, پیچھے ہونا لگا. آگے خبر ہے, پیچھے عجیب ہے, رشتہ نہیں. عجیب مسئلے ہیں رشتوں کو لے کر. 3-4 عورتیں مل کے جاتے ہیں. میری اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے, یہ سب ختم کرو, قصے یہ سب نکال کے پھینکو, سب چیزیں. 3-4 عورتیں کیا کرتے, پاکستان ہو انڈیا ہو, اب ان کو اپنے 3 عورتیں ملیں گی. ایک بچے کی اماں, دوسری بچے کی خالہ, تیسری بچے کی پھپھو بہن. اماں, خالہ, بہن, باجی. اماں, خالہ, باجی, آپی, جو بھی بولو, تینوں مل کے نکلتے آٹو میں, کار میں,
کیوں نکل رہے ہیں؟ بچے کو رشتہ چاہیے، ضرورت رشتہ پڑھتے ہیں، مشاہدہ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ایک گھر، دو گھر، تین گھر، چار گھر، پانچ گھر، ایک گھر پہ بولتے ہمارے بچے کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، کیا موتے بری، ہمارے پاس موتے بری ہوتا ہے حیدرآباد میں، ایسا ڈیمانڈ ان کا بچہ ہے یا کیا ہے، کوئی جنت کا آدمی ہے، آپ کی بچی کو لے کے سیدھے جنت پہ لے کے چلے جا رہا، کیا ہے بھائی؟ مذاق بنا لیے اس بلا کو، اب لے کے اب گھر پہ ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کی بچی کو دیکھنے، دیکھیے مینٹلٹی دیکھیے، وہ مسلمان گھر نہیں ہے، شرم بھی کوئی چیز ہے، حیا بھی کوئی چیز ہے۔ اب مسلمان گھر کی ایک بچی ہے، اس گھر کی بچی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں ایک بچی ہے، وہ بچی دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، بولتے ہیں بچی دیکھنے گئے ہم لوگ، اب یہ بچی دیکھنے جائیں گے تو بچی والوں کا ایک خیال رہتا ہے کہ چلو بھائی آ رہے ہیں لڑکے والے، دیکھیں گے، پسند آئے گی ہماری بچی تو رشتہ کنفرم ہو جائے گا، ہماری بچی کی زندگی بن جائے گی، مطلب نکاح ہو جائے گا اس کا، ایک امید نہیں رہتی، بتائیے امید۔ اب کیا تعاون ہو رہا دیکھیے، حدیث کدھر ہے، عمل کدھر ہے ہمارا؟ اب امید رہتی، چلو گھر کی صفائی ہو رہی ہے، کچھ خاطر توازی میں کمی نہ ہو، بچی کو بھی تیار کیا جاتا، کالی کو گوری بنا دیتے، گوری کو اور گوری بنا دیتے، کیا کیا کچھ کام کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سادگی نہ رہی آج، حقیقت کچھ ہے، بناوٹ کچھ ہے، بہرحال وہ ان کے ایشوز ہے، یہ ان کے ایشوز ہے، دیکھنے کیسے مسئلے ہیں۔ اب جا کے دیکھتے ہیں، ہاں کہاں ہے بچی کو لے کے آؤ، اوپر سے آئے لوگ، اوپر سے پلین لے کے آسمان سے نیچے اترے، تین عورتیں ہیں، اور اوپر رہتا کہیں جنت میں ان کا بچہ، نیچے سے پلین میں اوپر سیدھا لے کے جا رہا، کیا ہے یہ بھائی؟ کون ہے؟ آپ کا بچہ ہی ہے نا، ہماری بھی بچی ہے، بچے کو کتنا گرا کے دیکھتے دیکھیں۔ آج بھی بھائی 2024 میں بھی ایسے سوال آتے ہیں کہ ہماری ساس بول رہے کہ تم خالی بیٹیاں پیدا کر رہے بول کے، کیسا سوال آ رہا بھائی؟ 2024 میں بھی ہے، کب تک آخر یہ دخیہ نیوز، یہ تھرڈ کلاس سوچ، یہ تھرڈ کلاس مینٹالٹی، طلاق دے دو بول رہے، چھوڑ دو بول رہے، دوسری کرو بول رہے، ارے انہیں لا رہی بیچاری بیٹی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو بیٹیاں دے جس کو بیٹے دے۔ یہی اسی مسجد میں نے درس دیا تھا بہت پہلے، ادب المفرد کی حدیث سے ہم نے پڑھی تھی، یہی اسی مسجد میں، جہاں بیٹیوں کے بارے میں اس وقت کی خوشخبریاں، جس کی 3 ہو، جس کی 2 ہو، بیٹیاں بہریں، اچھی تربیت کرے وہ جنت میں جائے گا، آڑ بنے گی، کیا کیا حدیث، کیا کیسی کیسی حدیث کے ہم نے جو ہے پڑھی تھی۔ بہرحال تینوں جاتے ایک گھر میں کھانا کھاتے، چائے پیتے، بسکٹاں کھاتے، کیکاں کھاتے، کیا کہ کچھ کھاتے، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم لوگ جواب دیں گے بول کے چلے جاتے۔ اب اس کا جو ناپ تول ہوگا، 3 عورتیں نکل گئے، بچہ کہاں ہے؟ بچہ تو اوپر ہے، بچہ نہیں آیا نا، بچہ ایک مرتبہ دیکھے تو خود پسند کر لے گا، بچے کے اندر یہ چونچلے نہیں رہتے، ہائٹ وہ چل کیسا چلتی ذرا چل کے بتاؤ، ہائٹ کیسی ہے، رنگ تفیر نہیں ہے، زیادہ رکھنا ہے الماری میں، بچی رنگ زیادہ فیر نہیں ہے، تھوڑی آنکھ جو ہے چھوٹی ہے، بال ذرا کم ہے، تھوڑی موٹی زیادہ ہے، ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، عجیب عجیب بچی ہے، کیا ہے بھائی؟ نہیں کھائی ہوں گی، آپ کھلاؤ گا، موٹی کرو نا اس کو، موٹی آپ دبلی کرو، اخلاق والی ہے، پڑھے لکھے بتا، فیر کیا ہے؟ فیر خوبصورت ہے الحمدللہ، آنکھ ناک اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھ ناک اچھے نہیں ہے نا، تو آپ کا بچہ کا پورا دودھ کا دھلا ہوا ہے، اس کے کتنے مسئلے، بچے کو لو بولنا پہلے، خیرو بولنا، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گیا تو پوچھنا، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، سگریٹ پیتے کیا پوچھنا، نماز 5 وقت کی پڑھتے کیا پوچھنا، اس کو چیک کرنا پورا، اس کے اندر 50 قسم کے خامیاں نظر آئیں گی، یا بچی میں ایک خامی لے کر جو ہے آپ رشتہ ریجیکٹ کرتے، وہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بچی خود اس کے دل پہ کیا گزری کی سوچیے آپ، میں ایک مرد ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں اگر بچی ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی مجھے، آپ سوچیے وہ بچی آپ ہوتی تو، آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی۔ خیال ہے سارا مسلمان معاشرہ ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرو بھائی، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جو ہے رشتوں کو آسان کرو، یہ چونچلے ختم کریں، یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ کرنا، انگلیاں اٹھانا، یہ کرنا، اب 1 گھر گئے، 2 گھر گئے، 3 گھر گئے، 40 گھر پہ 1 ہفتے سے ڈھونڈ رہے بچی، 1 مہینے سے ڈھونڈ رہے، ایک بچی نہیں مل رہی شہر میں، کہاں چلے گئے بچیاں؟ ان کو جیسی چاہیے وہ تو یہاں نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کے بیٹے کو پھر جنت جانا پڑے گا، کہاں؟ جنت حور میں ملے گی، صحیح بولے برکت بھائی، آپ کے بچے کو جو چاہیے نا، اس کے لیے آپ کے بچے کو عقیدہ پہلے سکھائیے، توحید، پھر اس کو عمل سکھائیے سنت پر، 2 پھر اس کو سلف صالحین کا منہج سکھائیے، 3 جنت میں چلے جاؤ بولو، وہاں ہو رہا ہے، یہاں کیوں شادی کر رہا ہے بچہ؟ صحیح ہے،
وہ سیدھے جنت پہ چلے جائیں، وہاں حور مل جائے گی، یہاں حور تو نہیں ہے بھائی، یہاں ایسی ہے. پرفیکٹ بچی دنیا میں ہے ہی نہیں، پرفیکٹ بچہ دنیا میں ہے نہیں، جس کے سر سے پاؤں تک ہر چیز صحیح، کوئی گناہ نہ، کوئی غلطی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ایسا نہیں. تو ہمارا کام ہے اس سلسلے میں ہم تعاون کریں. معاشرے میں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیوں کا بندوبست کریں. غریب بچیاں ہیں، کیوں شادی نہیں ہو رہی غریب بچی کی؟ کیوں شادی نہیں ہو رہی غریب بچی کی؟ جہیز کی وجہ سے، لین دین کے معاملات کی وجہ سے. کہاں ہیں آپ لوگ؟ کہاں ہوں میں؟ یہ میری اور میرے مسلمان بچی بہنیں ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، کوئی آٹو چلا رہا اس کے گھر میں بیٹی ہے، آپ اس کی شادی کروائیے. بھائی یہ سب کہاں ہیں؟ چلو بھائی ان کی شادی ان سے کر دو، جو بھی خرچہ آتا ہم دیں گے، آپ بیچ میں جائیے. یہ کتنا بڑا کام، خیر کا کام ہے، بتائیے امجد بھائی. امجد بھائی آپ لوگ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھے گا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے تعاون میں؟ وہ فائنینشیل ایشوز ہے گھروں میں. لوگوں کو دیکھا ہے کبھی آپ؟ کھانے والے 5 کمانے والا 1، کھانے والے 10 کمانے والا 1، تنخواہ کم ہے اس کو، 20,000 روپے انڈیا پاکستان کے وہ کماتا ہے، گھر میں 10 لوگ کھانے والے، اس کا خرچہ مشکل ہو گیا ہے. کیا آپ راشن نہیں ڈال سکتے اس کو کئی ایشوز ہیں فائنینشیل، اس کے گھر میں راشن اس کو چاہیے، کرنٹ بل ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، اور کبھی کبھی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں کیسے وہ سنبھالے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کے 200 ریال یہاں کے اس کے ایک پریشانی کو دور کریں گے فائنینشیل. 150-200 ریال بھائی لکھ لیجیے میری بات ہے. آپ کے 200 ریال اس پاکستانی ایک فیملی یا انڈین فیملی جو پریشان حال ہے ان تک آپ راشن پہنچائیں. ہم آپ کے گھر کے راشن بولنا میں نہیں، پہنچا دینا خالی. اس کے محلے میں کرانہ اسٹور، جنرل اسٹور ہوگا، وہاں جائیے، ان کے نام کا جو ہے وہ کر دیجیے، اور جو اسٹور والا ہے یا مارکیٹ سپر مارکیٹ والا ہے اس کو یہاں سے آپ منتھلی پیسے دے دیجیے کہ فلاں گھر میں جو ہے آپ راشن پہنچا دینا. بھائی آپ جا کے لے لیجیے چپ چاپ، منتھلی چلے جاؤ. 200 ریال ہے، 200 ریال کوئی چیز ہے یار. ایک پورا گھر کھانا کھا رہا ہے، چاول روٹی دال سالن پک رہے ہیں، وہ غریب گھر کھا رہا ہے آپ کے پیسے سے. تو یہ ایشو تو کیا ختم ہو گیا نا. تو وہ 20,000 25,000 جو بھی کما رہے ہیں وہ اس کے کیا ہوگا، وہ اپنی دیگر ضروریات پہ جو ہے. ایسے ایک گھر 2 گھر، میں 2 گھروں کا دیکھوں، اعجاز بھائی 2 گھروں کا دیکھیں، امجد بھائی 2 گھروں کا دیکھیں، آپ 2 گھروں کا دیکھیں، آپ 3 گھروں کا دیکھیں. ایسے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتے. اسی لیے جیسے بیمار لوگ ہیں ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، فیسوں کا ایشو ہوتا ہے، آپ کفالت لیجیے بچوں کی. جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، غریب ہے، فیس نہیں دے سکتے ہیں، اچھے اسکول میں نہیں پڑھاتے، بچہ قابل نہیں ہوگا، ہاں تو آپ اس کی کفالت دیجیے. یہ تعاون ہے ایک دوسرے کا. ایسے بہت سارے خیر کے کام ہیں. یہ میں خاص کر شادیاں، دیکھیں عام طور پر جو مسئلے ہیں نا معاشرے کی، شادیاں ہیں اور یہ فائنینشیل ایشوز، پیسوں کی ضرورت. ہر ایک کے گھر میں اللہ نے مجھے نوازا ہے، میری تنخواہ ایسی ہے کہ میں 200 ریال دے سکتا ہوں مہینے میں اپنی تنخواہ سے 200 ریال پہنچا سکتا ہوں کسی اپنے غریب بھائی کے گھر کو. تو پھر کیوں نہ پہنچاؤں؟ نہیں کر سکتے بتائیے. لیکن اس طرف ہم سوچتے نہیں ہیں. دعوت میں دنیا کا خرچہ، بیٹے کی شادی میں دنیا کا خرچہ، پتہ نہیں دوسری چیزوں میں خرچہ. اس اور سیونگ ہمارے پاس رکھیے. ارے بھیا 200 دیجیے، اللہ 2 لاکھ دے گا آپ کو انشاءاللہ. نہیں دے گا. وہ گھر سے دعائیں نکلیں گی آپ کی، جس گھر میں آپ کے 200 ریال جا رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں 200 ریال سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے. یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو مضبوط کریں ہم، تاکہ معاشرہ مضبوط ہو. ہمارا بعض کمیونٹیاں ہیں آپ کو پتہ ہے مسلم میں، لیکن جیسے شیعہ ہیں، اور میں نے سنا تھا بعض بوہرے وغیرہ ہیں، بعض ہیں جو سنی نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت، ان کے پاس کوئی غریب فیملی نہیں ہوتی ہے، ان کی کمیونٹی ہے نا بس ایسے. ہاں پوچھے ایک غریب بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں ہوتے؟ ہمارا بھائی غریب ہے، ہماری بہن پریشانی ہے، ہمارے پاس کیوں کمی ہے، مالدار نہیں ہے، متوسط درجے کے نہیں ہیں. ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے؟ ان کے صدقہ خیرات کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد الدروس المہمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. 5 منٹ کا جو ہے آپ بریک لے لیں انشاءاللہ.
اس میں یہ ہے کہ اس کو کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے؟ نہیں رکھی وہ ایک روزہ بھی نہیں کیا. بریک ختم، کلاس شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. الحمد للہ آج کی 3 سبجیکٹس ہم نے پڑھ لیے، توحید، فقہ اور حدیث. اب پڑھیں گے انشاءاللہ دروس المہمہ، جس میں ہم قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، جو کہ 7 سور ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، 17 صورتیں، جن میں سے کچھ صورتیں ہم نے پڑھ لی. اور آج ہمارے درمیان جو سورہ ہے وہ ہے سورہ ہمزہ. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ عصر پڑھی تھی، سورہ عصر ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں. آج ہمارے درمیان ہے سورہ ہمزہ، اور اس کو پڑھنے کے لیے میں طالب علم حافظ عبداللہ عبدالعزیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ ہمزہ کی تلاوت کریں. طالب علم حافظ عبداللہ عبدالعزیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ تھے طالب علم حافظ عبداللہ عبدالعزیز. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو بڑی اچھی آواز میں ماشاء اللہ صحیح تجوید کے ساتھ سورہ ہمزہ انہوں نے ہمارے سامنے پڑھ کر سنائے. سورہ ہمزہ بڑی اہم ترین سورہ ہے، جس میں 9 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سن لیجیے اس سورہ کا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل ہے، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہے. ہر وہ شخص جو عیبوں کو ٹٹولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ یہ ضرور توڑ پھوڑ دینے والی، کاٹ کر رکھنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا.
وما ادراک ما الحطمہ، کیا آپ کو پتہ ہے توڑ پھوڑنے والی، کاٹنے والی، ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھنے والی آگ ہے، جو دلوں پر چڑھ جانے والی، پہنچنے والی آگ ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ جہنمیوں پر بند ہوگی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، پھیلے ہوئے بڑے بڑے ستونوں میں۔ یہ تھا ترجمہ۔ یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمز اور لمز، عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والوں کی بربادی کا ذکر کیا، اور مال کی ہوس اور یہ سمجھ کر مال میں بخیلی کرنا، اس کو جمع کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، اس کا نقصان کیا ہوگا یہ بتایا گیا، اور جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ۔ پورا دیکھیں تو بہرحال اس سورہ میں جہنم میں جانے والے بعض لوگوں کے بارے میں اور جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا گیا۔ جہنم میں جانے والے بعض لوگ اور جہنم کی آگ، دو پوائنٹس ہے سر۔ جہنم میں جانے والے بعض لوگ کون ہوں گے؟ ہمز اور لمز کرنے والے۔ اس سے پہلے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پہلی آیت ویل، ویل خرابی کو، خسارے کو، ہلاکت کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے جہنم کی وادی کا نام ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل۔ بہت ساری جگہ ہے ویل للمطففین، ویل ہے، ویل لک، تو ویل کا معنی ہلاکت، بربادی، نقصان۔ بعض نے کہا جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ یہاں کس کے لیے ویل بتایا گیا؟ ہلاکت، خسارہ یا جہنم؟ ہمزہ لمزہ کے لیے، ہمز اور لمز کرنے والوں کے لیے۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی عیب ٹٹولنے والے یا غیبت کرنے والے لوگ۔ بعض کے نزدیک فرق نہیں ہے، اور بعض نے فرق بیان کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں وہ شخص جو روبرو برائی کرے، آپ کے سامنے آپ کی برائی کرتا ہے، اور لمزہ وہ جو پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی بیان کیا۔ بعض نے کہا کہ ہمزہ کا مطلب جو آنکھوں سے یا ہاتھ کے اشاروں سے برائی بیان کرتا ہے، آنکھ کے اشاروں سے برائی بیان، ہاتھوں سے، ہاتھ کے اشاروں سے، آنکھ کے اشاروں سے، یعنی بولتا نہیں ہے وہ زبان سے، اشاروں سے برائی بیان کرتا ہے لوگوں کی، یہ ہمزہ ہے۔ اور لمزہ جو زبان سے برائی بیان کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ دونوں بھی برائی بیان کرنے والے، لیکن ہمز اشارے ہیں، لمز زبان سے بیان۔ تو ایسے لوگ جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ ویل ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی۔ برائی کسی کی بیان نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس سے اگر دینی نقصان ہو رہا ہو۔ وہ بعض استثنائی صورتیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عمومی طور پر غیبت حرام ہے، اور یہ پڑھ چکے ہیں حدیث کی تشریح۔ عیب ٹٹولنا کسی کے، جنہوں نے عیب معنی بیان کیا ہمزہ، عیبوں کو تلاش نہیں کرنا۔ ہر انسان میں عیب ہے، کوئی ہے جو عیب سے خالی ہے؟ سب میں ہے۔
آپ میرا عیب ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کا عیب ڈھونڈ رہا ہوں، فاطمہ عائشہ کا، عائشہ فاطمہ کا، زینب سمیہ کا، سمیہ زینب کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہے؟ خالد زید کا، زید خالد کا، عبدالرحمن کے، عبدالرحمن عبداللہ کے عیب ٹٹول، غلط ہے، سب میں عیب، آپ عیب مت ٹٹولیے، ٹھیک ہے؟ اور غیبت بھی مت کیجیے، غیبت حرام ہے اسلام میں، جانتے ہیں آپ، مردار گوشت اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے، اللہ نے مثال دیا، کیا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ اسی طریقے سے جنہوں نے یہ معنی بیان کیا کہ ہمزہ کا مطلب آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی بیان کرنا، کسی کی لمزہ مطلب زبان سے برائی بیان کرنا، آپ اشاروں سے، آنکھ اس لیے نہیں ہے کہ اشاروں سے برائی بیان کریں، آپ لوگوں کی آنکھ حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ہاتھوں سے اشارے کرنا لوگوں کو برائی بیان کرنے کے لیے، ہاتھوں سے بہت ساری حرکتیں کرتے لوگ، غلط ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ تو یہ دونوں بری صفتیں ہیں، بد اخلاقی ہے، برے اخلاق ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور گن گن کر رکھتا ہے۔ کیا مال کو جمع کرنا منع ہے؟ یہاں بتایا نا، یہ جہنم میں جانے والوں کی جو ہمز اور لمز کرتے ہیں، عیب ٹٹولتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، اشاروں ایسے کرتے ہیں، بیانی زبان سے برائی بیان کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے، یہ مالوں کو جمع بھی کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ کیا مال جمع کر کے گن کر رکھنا غلط ہے اسلام میں؟ مال جمع کرنا، تنخواہ آ رہی ہے آپ خرچ کر کے باقی کا جمع کر کے رکھ رہے ہیں، غلط ہے۔ پھر یہاں کیا مراد ہے؟ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، وہ مال جس کا انسان حق ادا نہیں کر رہا ہے، مال کا حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ مال کا حق دو ہے، زکوٰۃ اور صدقات، تو وہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے مال کی، نہ صدقہ دیتا ہے مال کا، بلکہ اس کو بخیل ہے، کنجوس، جمع کر کے رکھتا ہے، یہ ہے مراد یہاں۔ اچھا، مال سے مراد کیا ہے؟ پیسے، مال پیسے، مراد الذی جمع مالہ، مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، جائیداد مال ہے، یعنی کسی کے گھر ہیں 3-4، یہ بھی مال ہے، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، سونا چاندی ہے، کھیتیاں ہیں، سب مال ہے، یہ سب جمع کر کے رکھتا ہے، اس کا صدقہ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ ایسا شخص، اس کی فکر پوری ایک ہی ہے، مال بٹو بس، پراپرٹیاں بناؤ، جائیدادیں بناؤ بس، لیکن اس پہ غریبوں کا خرچ نہیں، غریبوں کا خیال نہیں، مسکینوں کو نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، ایسا شخص جہنم میں جائے۔ اس کے مطابق الذی جمع مال، لیکن اگر مال کی زکوٰۃ دی جائے اور صدقہ دیا جائے اور آپ جمع کر کے رکھیں تو یہ برا نہیں ہے، گن گن کر رکھیں، اتنی زکوٰۃ ہم نے دے دی، اتنا مسکینوں کو دے دیا، یہ باقی جو ہے ہم رکھیں گے، انویسٹ کریں گے بزنس وغیرہ میں، یا خرچ کے لیے رکھیں گے، ضرورت کے لیے، بالکل بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ بلکہ یہاں مراد ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی ہے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو زندہ رکھے گا ہمیشہ، یہ مال جو بٹور رہا ہے، جمع کر رہا ہے، خرچ نہیں کرتا فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتا ہے، کیا یہ اس کو زندہ رکھے گا؟ مرے گا نہیں، مر جائے گا، تو مال کہاں جائے گا پھر؟ یہ جو اتنی جائیداد ہے اس کی قبر میں، یہ ساری گاڑیاں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ کھیتی، یہ باڑی، یہ دولت، یہ سب اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا، یا موت نہیں آئے گی اس کو؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال سبب ہے اس کو دنیا میں رہنے کا، خوب جیوں گا میں، ارے نہیں بھائی، موت کا موت مقرر ہے، یہ مال اس کو زندہ نہیں رکھے گا ہمیشہ، اس کی جو موت مقرر ہے اس وقت اس کی موت آ جائے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ یہ جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا،
ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ مرے گا، یہ بخیل مرے گا، یہ غیبت کرنے والا، یہ لوگوں کی عیب تلاش کرنے والا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا، یہ مرے گا. پھر کیا ہوگا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ توڑ پھوڑ دینے والی میں جائے گا. کیا ہے یہ توڑ پھوڑ دینے والی؟ جہنم کا نام ہے حطمہ. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے حطمہ. یاد رکھیے، جہنم کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ حطمہ. حطم کیا ہے؟ تحتم. تحتم سے نکلا ہے لفظ توڑنا، کاٹنا، توڑ پھوڑ دینا، کاٹ دینا. جہنم کاٹ دے گی لوگوں، پیس کرے گی. آگ ہے نا، آگ توڑ دے گی، ختم کر دے گی. اس لیے اس کو جہنم کہا گیا، اس کو حطمہ کہا گیا. مطلب یہ جو بخیل انسان، یہ جو برائی بیان کرنے والا انسان مال کو بٹور رہا ہے، جمع کر کے رکھ رہا ہے، یہ مال اس کو ہمیشہ نہیں رکھے گا. موت اس کو آئے گی، پھر قیامت کے دن جہنم کی آگ میں یہ ڈال دیا جائے گا، حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا آگے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا آپ کو پتا ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ یہاں اس کے بتانا ہے اس کی خطورت کو. کیا آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ ڈو یو نو؟ مطلب یہ بہت بڑی چیز ہے جو آگے اللہ خود بتانے جا رہا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا آپ کو معلوم ہے یہ توڑ پھوڑ دینے والی، یہ کاٹ کے رکھنے والی کیا چیز ہے؟ یہ نار. کیا ہے؟ نار. جہنم کی آگ ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ، اللہ نے تیار کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے. الموقدہ، سلگایا ہے. سلگانا معلوم؟ سلگانا بولتے، سلگانا اللہ کی سلگائی ہوئی آگ. اللہ مطلب اللہ نے سلگایا ہے ساتھ. وہ جہنم کا خالق ہے اور جہنم کو اللہ نے سلگایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے جہنم سے. خطرناک آگ ہے جو حطمہ کاٹ کے رکھ دے گی، کاٹ کے رکھ دے گی، پیسز کر دے گی انسان سے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی انسان کی. آگ کیا کر دیتی ہے چیزوں کو؟ لکڑی اتنی بڑی ہو، آگ میں ڈالیے، کیا حال ہوگا اس کے؟ ٹکڑے ہو جائیں گے، پورے ختم ہو جائیں گے. انسان کو ڈال دو، نکل جائے، ختم. جلانے والی، ختم کرنے والی آگ. اور دیکھیے اس آگ کی صفت جو ہوتا ہے اللہ نے تطلع التي تطلع على افئدہ. افئدہ فؤاد کی جمع ہے. فؤاد کہتے ہیں دل کو، ہرٹس. افئدہ دل، دلوں تک پہنچنے والی، دلوں تک پہنچنے والی. اللہ. اور دلوں کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کا دل صحیح تو سارے اعمال صحیح ہوتا ہے. تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے. تو یہ جہنم میں جانے والے متقی لوگ نہیں ہوں گے نا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، اس لیے ان کے دل جلائے جائیں گے. دلوں تک یہ آگ چھوئے گی، دلوں تک پہنچے گی آگ. اتنی خطرناک جہنم کی آگ، کیونکہ ان کے دل صحیح نہیں تھے، اچھے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کی تفسیر میں علماء نے وہ بخاری کی حدیث کوٹ کی، بخاری مسلم کی، نعمان بن بشیر کی مشہور حدیث. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارا جسم خراب. معلوم کیا ہے وہ؟ دل میں اللہ کا ڈر ہو تو آنکھ، شرمگاہ، ہاتھ، پیر اللہ کی اطاعت میں نیکیوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر اللہ کا ڈر ختم ہو جائے دلوں سے، دل صحیح نہیں ہوں گے، جسد پورا خراب ہو جائے گا. آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، زبان، شرمگاہ، نافرمانیوں میں استعمال. سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا کی آگ دلوں کو جلاتی نہیں. دیکھ لیجیے آپ، دنیا کی بڑی سی بڑی آگ جسم کو جلا کے موت دے دیتی، وہ دل تک پہنچتی تھی. آدمی کو آگ لگ گئی کسی کو، اللہ محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کی آگ سے. آگ لگے تو اس کا جسم، اس کا جلد جلتا نا، پہلے جسم جلتا، ابھی اندر تک آگ جاتی نہیں، مر جاتا وہ انسان، ختم ہو جاتا، فنش. اب دیکھیے آگ لگتے کیا ہوتا،
جلدی بجھا دینا، اس کو ختم کرنا آگ لگتے ہی، ورنہ کیا ہو جاتا ہے آدمی مر جائے گا فوراً. کیا ویسی جسم کو آگ لگی ہوئی ہے، تو کسی کو جسم جل رہا ہے، آگ سے ختم ہو جاتا ہے جب ہی وہ امیڈیٹلی ود ان سیکنڈس، چند سیکنڈوں میں وہ مر جاتا ہے. کیا یہ آگ، یہ اندر جو سینے میں دل ہے وہاں تک جاتی، انہیں زندہ رہتا وہ آگ وہاں پہنچتا، پہنچتی نہیں آگ وہاں پر. لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے. تطلع علی التی تطلع علی، موت نہیں، تمنا کرے گا جلنے والا مر جاؤں میں، ختم ہو جاؤں. کیوں مر گئے تو کیا ہوگا؟ عذاب نہیں ہو سکتا. مردے کو تکلیف ہوتی، بولیے بھائی، مردے کو پن چبائیے، آپ چمٹی لیجیے، کچھ نہیں ہوتا، اس کو مر گیا، کاٹیے اس کی انگلیاں، کچھ نہیں ہوتا، مثال دے ہوتا. لیکن زندہ آدمی اس کو جلا دیا جائے تو یہ آگ ایسی ہے جو جلائے گی، دلوں تک پہنچے گی، دلوں کو بھی جلائے گی. آدمی مرنے کی خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، پکارے گا موت کے لیے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی. خالدین فیہا ابدا، ہے نا، ہمیشہ رہے گی. موت کی آرزو ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی. کیا ہے وہ، ہے نا آیت لیقضی علینا ربک، یا کیا ہے، یا کہاں ہے حافظ لوگ، یا مالک ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک. اے مالک، مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے. جہنمی مالک کو بولیں گے، ارے داروغے، او داروغے، اے مالک رب سے کہو کہ ہم کو موت دے دے، نہیں برداشت ہو رہا یہ تکلیف. ارے بھائی دنیا کی تکلیف میں آدمی مرنے کی تمنا نہیں کرتا، بتائیے. ہاں ابو بلال، دنیا میں زیادہ تکلیف ہو، میں مر گیا تو اچھا ہے، مجھے بولتے نہیں. یہ کیا تکلیف ہے؟ یہ بعض لوگ سوسائڈ بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں سوسائڈ؟ کیونکہ حرام ہے، کیونکہ وہ دنیا کا ٹینشن، دنیا کی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں خلاص جان چلی جائے اچھا ہے. آدمی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو تمنا کرتا ہے موت کی، دنیا میں جبکہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہاں تو جہنم کی آگ ہوگی، وہاں تو جہنم کی آگ ہوگی، تو آدمی کیسے تمنا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. لہٰذا یہ جہنم کی آگ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں گناہ ہیں، لہٰذا انسان کو گناہوں سے بچنا ضروری ہے. دیکھیے کیسی خطرناک آگ ہے بھئی، دلوں تک چھوئے گی. ابھی اس آگ میں کیا چیزیں لے کے جائیں گی؟ یہاں اس سورے میں تو بتایا گیا، ہمس کرنے والے، لمس کرنے والے، بخیل، یہ 3 کوالٹیز بیان کی ہیں. عیب ٹٹولنے والے، برائیاں بیان کرنے والے لوگوں کی، اشاروں سے، زبان سے، اور مال کا حق نہیں ادا کرنے والے. یہ 3 کوالٹیز ہیں ان کی. اس کے علاوہ اور بھی کوالٹیز ہیں. جی ہاں، جہنم میں لے جانے والی چیزیں اور کیا ہیں؟ شرک، بدعت، بڑے بڑے گناہ. آج کل گناہ عام ہو گئے ہیں، جیسے میوزک، فلمیں جنت میں لے کے جائیں گے. بعض بچے فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں جنت میں لے کے جائیں گے. فلم دیکھنے سے جنت ملتی، جہنم ملتی، جہنم ملتی. گانے سننے سے، میوزک، یہ تمام چیزیں گناہ ہیں، جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. اگر ہم نے اس سے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو پھر جہنم کی آگ، یہ خطرناک آگ جس کا ذکر یہاں اس سورہ حمزہ میں ہو رہا ہے، یہ آگ میں چلے جائیں گے ہم. لہٰذا بچ کے رہنا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، شرک سے بچانا، بدعت سے بچانا، لوگوں کی برائی بیان کرنا نہیں، برائی سے اپنے آپ کو روکنا، ہاتھ، زبان پر کنٹرول ہو ہمارا، گندی چیزیں نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینا، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، فلمیں نہیں دیکھنا، سیریلز، ڈرامے نہیں دیکھنا، اور ریلز نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا، میوزک سے دور رہنا. یہ سب چیزیں کرنا، دور رہنا ان چیزوں سے، اللہ سے ڈرنا، تو انشاءاللہ جنت میں. اس آگ کے بارے میں اور بتایا گیا، انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان پر بند ہوگی. کیا مطلب؟ جہنم کے دروازے بند. یہ آگ جہنم میں جب جلائے گی تو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا.
مؤصدہ بند مغلقہ، ٹوٹل پورے دروازے بند ہیں جہنم کے. کتنے ہیں دروازے جہنم کے؟ 7 پورے بند. ایسا نہیں کہ جل رہے تو چلو باہر نکل جائیں گے بھائی یہ کیا ہے آگ، اس آگ سے باہر نکل سکتے ہیں؟ نہیں، all doors are closed. چلو اسی میں اس آگ سے بچنے کا کوئی مفر نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا. فی عمد ممددہ، یہ جو ہے بڑے بڑے ستونوں میں، دیکھیں بڑے بڑے ستون جا رہے ہیں، ستونوں میں یہ آگ جو ہے جہنم میں رہے گی. عمد سے مراد بعض لوگوں نے کہا بیڑیاں بھی ہے، توق بھی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ستون ہیں جن میں عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے پلرس میں. بعض نے فتح قدیر میں بعض فصل یہ لکھا ہے، بعض نے اس میں توق اور بیڑیاں رکھی ہیں، یعنی آگ کی لمبی لمبی بیڑیاں ہوں گی جو جہنمیوں کو پہنائی جائیں گی. بعض نے یہ منع بتایا ہے اور بعض نے کہا کہ اس کے ستون ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ سورہ آج کی سورہ تھی. تو ہوم ورک کیا ہے کہ یہ سورہ آپ کو سنانا ہے. سورہ عصر سنا دیے، سورہ عصر سب سنا دیے. اس میں کس میں پوچھوں، انگلش میں پوچھوں، تیلگو میں پوچھوں؟ یہاں تھی اتنی تیلگو اچھی. سورہ عصر کون کون نہیں سنائے؟ کب سنائیں؟ جب آپ کہیں. سورہ عصر سنا دیجیے مجھے، ٹھیک ہے؟ اب نہیں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ عصر سنا دیجیے. چلیے اس کے بعد آخری کلاس، جلدی وقت کم ہے. بابو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ادھر چلیے، بہت زبردست حدیث ہے یہ، ہجرت الرجل. ترجمہ ہی پڑھ سکتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تشریح کا. باب ہجرت الرجل. قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله: باب هجرة الرجل. عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن اخي عائشة لامها ان عائشة رضي الله عنها حدثت ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال في بيع او عطاء عطته عائشة رضي الله عنها: والله لتنتهين عائشة او لاحجرن عليها. فقالت: اهو قال كذا، اهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر الا اكلم ابن الزبير ابدا. فاستشفع ابن الزبير رضي الله عنهما بالمهاجرين حين طالت هجرتها اياه. فقالت: والله لا اشفع في احد ابدا ولا اتحنث الى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن المخرمة وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنظر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليهما بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم. ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير رضي الله عنهما الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدهما إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وعاتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. اللہ ابھی حدیث ہے، بہرحال ترجمہ سن لیجیے پھر چلے جائیے جلدی سے. عوف بن حارث بن طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے واقعہ. عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک تجارت جو حضرت عائشہ نے کی تھی، ایک تجارت، ایک چیز فروخت کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اس کے بارے میں بیچ دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی گھر کو
اپنی کسی جگہ کو، تو اس کے بارے وہ سن کر جب جیسے پتہ چلا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اگر یہ بیچنے سے نہ روکی میری خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو میں ان سے ہرگز بات نہیں کروں گا، میں بات چیت چھوڑ دوں گا اس خالی خالہ سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جیسے پتہ چلا کہ ایسے ایسے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اگر یہ ڈیل نہیں چھوڑیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو وہ بات نہیں کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایسے سے کہا ہے آپ کے بھانجے نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے نظر مانی کہ عبداللہ بن زبیر سے زندگی میں کبھی بھی بات نہیں کریں۔ بولے ایسا بولتا میرے بارے میں، وہ میرا بھانجا ہے، میرے بارے میں ایسی بات کرتا جبکہ میں اتنا خیال کرتی ہوں اس کا، پر یہ مطلب تھا اس کا۔ انہوں نے جو ہے کہا کہ نظر مان لی کہ میں زندگی میں کبھی عبداللہ سے بات نہیں کروں گی۔ اب بعد میں کیا ہوا، جیسے پتہ چلا عبداللہ بن زبیر کو، انہوں نے سفارش لی مہاجرین سے، صحابہ سے۔ جب لمبی کئی دن گزر گئے، بات چیت نہیں ہو رہی، عائشہ رضی اللہ عنہ بات ہی نہیں کر رہی ہے خالہ جان ان سے، تو خالہ جان ان کی، جو خالہ جان اردو میں ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے مہاجرین سے کہا کہ آپ میری ریکویسٹ کر دیں، سفارش کر دیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ سفارش لے کر گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم اللہ کی، میں کسی کی سفارش عبداللہ کے بارے میں قبول نہیں کروں گی، نہ میری نظر توڑوں گی۔ السلام علیکم۔ پھر جب معاملہ بڑھ گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسور بن مخرمہ ایک صحابی ہیں، عبد الرحمن بن اسود ایک صحابی ہیں، دونوں بنو زہرہ قبیلے سے ہیں، ان دونوں سے کہا انشدکما باللہ، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے جاؤ، میری خالہ کے پاس مجھے لے کے چلو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے یہ قطع رحمی کنٹینیو رکھیں۔ تو بہرحال دونوں گئے، مسور اور عبد الرحمن، وہ شملہ پہنے ہوئے تھے اسے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پرمیشن مانگی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ہم آ سکتے ہیں، ہم لوگ آ سکتے ہیں کیا؟ ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بھی تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم کہ عبداللہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ام المومنین ہم سب آ جائیں؟ ہاں تم سب آ جائیں، وہ سمجھ رہی تھی دونوں ہیں، تیسرے عبداللہ بھی تھے وہاں پر۔ پر آئے، آنے کے بعد وہ تو پردے میں تھی، تو یہ تو خالہ ہے نا بھانجے، تو بھانجا خالے سے ملنے اندر چلے گئے اور جو ہے ان کو گلے لگایا اور جو ہے رونے لگے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ پھر مسور اور عبد الرحمن جو صحابہ تھے دونوں، انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ جانتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے بات چیت نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے 3 دن سے زیادہ جو ہے اپنے بھانجے سے بات چیت چھوڑ دی ہے۔ تو بہرحال بہت زیادہ نصیحت کی، بھائی آپ بات کر لیں، چھوڑ دیں، اپنا غصہ ختم کر لیں، ایسے نصیحت کی تو وہ رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں زندگی بھر بات نہیں کروں گی اس سے، میں اس سے عبداللہ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی، اب مجھے اپنی نظر جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ بہرحال انہوں نے جو ہے نظر توڑ دی اور 40 جو ہے غلاموں کو آزاد کر دیا اور نظر توڑ دی۔ اس کے بعد رو کر اپنے بھانجے سے ملنے لگی اور جب بھی اس نظر کو یاد کرتی تو اتنا روتی کہ ان کی اوڑھنی، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ یہ ہے حدیث، انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ حاضری ضرور لگا دیں، کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، جمعہ ہے یہاں پر، کوئی چیز نہ چھوڑیں۔